اس میں اب جو تلاوت ہوگی سب سے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ادھار پر کریں یا قرض کا لین دین ہو تو اسے لکھ لیا کریں اور اس پر گواہ بھی بنا لیں۔ قرض اور کاروباری معاملات میں ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کی شہادت کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کا اختتام جہاں آتا ہے وہاں ایک بڑی جامع دعا مانگی گئی ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگا کریں۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مقدسہ کا نام آل عمران یعنی عمران کی اولاد، اور چونکہ حضرت عمران کا تذکرہ یہاں موجود ہے، یہ حضرت عمران جو ہیں بیت المقدس کے امام تھے اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، تو وہ تذکرہ چونکہ موجود ہے اسی کی مناسبت سے اس کا نام بھی آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورت کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور پھر قرآن کریم کی صداقت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیات کے بارے میں بتایا کہ وہ محکمات یعنی واضح ہیں، جیسے حلال حرام، حدود و فرائض کا بیان ہے، اور یہی اصل بنیاد ہیں قرآن کی۔ اور بعض آیات متشابہات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ فتنہ پرور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ ماہر علماء کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہماری رب کی طرف سے ہے۔ یعنی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ محکمات کو تو مانتا ہی مانتا ہے، متشابہات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، میرا رب جانتا ہے کیا مراد ہے، میرا اس پر ایمان ہے کہ یہ میرے رب کا جو ہے وہ کلام ہے، یہ رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ پھر رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا جو معرکہ میدان بدر میں ہوا اس حوالے سے ذکر ہوا، جہاں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود اللہ نے شاندار فتح اور کامرانی سے اہل ایمان کو ہمکنار فرمایا۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہود کی سرکشی کا سبب یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہتے تھے جی ہم تو جہنم میں تھوڑا جائیں گے، جہنم میں تو دوسرے لوگ جائیں گے، اگر بالفرض ہم چلے بھی گئے تو بس ہمیں تو تھوڑی سی آگ چھوئے گی، اس کے بعد دوبارہ ہمیں نکال دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری ان کی سرکشی کی وجہ تھی، اور آج ہم مسلمان بھی شاید کچھ ایسا ہی تصور رکھتے ہیں کہ جی ہم نے تو بس جانا نہیں ہے، ہم دوسرے لوگ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو اسی لیے رکھا ہے کہ اگر اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو آگ خود تم سے دور بھاگے گی، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو آگ تو خود لپکے گی، وہ تو پیٹرول ہے، تو جہاں پیٹرول ہوگا وہاں آگ خود بہت جا کر بھڑک اٹھے گی۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت دے، یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کے لیے آزمائش بھی ہیں۔ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، اور اسی طرح یہ قانون قدرت ہے اس کا۔ ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اس سے اللہ نے روکا ہے، یعنی ان کے ساتھ محبت اور قلبی لگاؤ نہ رکھیں۔ مقصد یہ ہے دوستی سے کہ قلبی لگاؤ اور قلبی محبت جو ہوتی ہے وہ غیر اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور بتایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ محبت الہی کا دعویٰ ہے تو ڈائریکٹ نہیں ملے گی یہ، اس کے لیے اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا، یعنی پھر اللہ محبت کرنے والا ہوگا، تم محبوب بن جاؤ گے اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ عمران جو بیت المقدس کے امام تھے، ان کی بیوی حنہ جو تھیں، انہوں نے نظر مانی کہ ان کو بچہ عطا کیا جائے تو اسے وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے کیا، اولاد نہیں تھی، بڑی عمر ہو گئی تھی، تو اللہ سے دعا مانگی یا اللہ اولاد دے دے، اگر تو نے اولاد دے دی، میرے ہاں اولاد نورینہ ہوئی تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، میں اس سے دنیاوی کام نہیں لوں گی۔
یہ آپ دیکھیں کہ ان کی یہ ایک طلب، یہ جستجو تھی. میرے خیال میں ہمارے اندر بھی یہ جستجو ہونی چاہیے کہ بھائی اگر ہماری اللہ تعالیٰ نے 2-4 اولادیں دی ہیں تو ہم بھی یہ تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ایک کو ہم تیرے دین کے لیے وقف کریں گے، جو تیرے دین کو سیکھے، تیرے دین کو سمجھے، تیرے دین کو پھیلائے. تو ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ تو یہ دعا انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے حضرت عمران جو تھے ان کی اہلیہ نے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس بڑی عمر کے اندر حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی پیدائش ان کے گھر پر ہوئی. تو جب حضرت مریم، چونکہ وہ تو بچی تھیں، بیٹی تھیں، تو آپ بڑی پریشان ہوئی، اللہ سے التجا کی کہ مولا میں نے تو بیٹا مانگا تھا، اس کو میں کیسے تیرے لیے وقف کروں گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو تم نے مانگا. تو آپ نے اپنی اسی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ اللہ کے لیے وقف کر دیا، یعنی بیت المقدس میں آپ کو بھیج دیا گیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو بھی تھے ان کی کفالت میں آپ کو دیا گیا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں بے موسم کے تر و تازہ پھل موجود ہوتے ہیں، یعنی سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل تازہ، اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے تازہ پھل. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ اللہ نے دیے، اللہ بھیجتا ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، آپ کے ہم بھی اولاد نہیں تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، آپ کی زوجہ محترمہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بھانج تھیں. تو آپ نے یہ خیال کیا کہ جب میرا رب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ بے موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے. بھائی بڑھاپا ہو جائے، بھانج پن ہو، وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ نے وہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. چنانچہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی گئی. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا. جب وہ بڑی ہو گئی ان کا مقام بتایا، ان کا مرتبہ بتایا، اور پھر بتایا کہ فرشتوں نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. حضرت مریم علیہ السلام وہ اپنے حجرے میں ہیں، اپنے عبادت میں مصروف ہیں. فرشتے آئے اور کہا کہ جی آپ کے ہاں جو ہے اس طرح ایک بچہ پیدا ہوگا. تو آپ بڑی گھبرائیں کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ ساری باتیں کیسے؟ فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ خوشخبری جو دی تھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو پنگھوڑے میں ماں کی گود میں بول پڑے اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. اور آپ کی دیگر معجزات کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح آپ کوڑی اور برس والے کو جو ہے ہاتھ لگاتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، مردوں کو زندہ کر دیتے. اور اس طرح یہ تمام معجزات کا آپ کے جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر کیا گیا ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے. یعنی آپ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں. آپ جو ہے تقریباً 30 سے 35 سال کی درمیان کی جو عمر تھی اس میں اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، اور جب آپ دنیا میں واپس آئیں گے تو وہی عمر ہوگی. جس طرح ہم جو ہے فریزر میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں وہ اپنی اسی حالت میں رہتی ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ اسی حالت میں ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجے گا. اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے. تو یہاں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا متوفی کا، یعنی میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو وفات دے رہا ہوں. یعنی وہ لوگ جو نئی نبوت کے قائل ہیں، جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ لوگوں کو اپنا نبی مانتے ہیں، قادیانی، مرزائی، یہ سارے دشمنان دین جو مرتد لوگ ہیں، وہ ان میں تعویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی قرآن نے کہا کہ ان کو موت دے دی. تو موت نہیں ہے، یا متوفی کا جو لفظ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی عمر کو پورا کیا جائے گا. اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، جب آپ واپس آئیں گے پھر پوری کی جائے گی آپ کی عمر. آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی، آپ کی اولاد ہوگی، آپ شادی کریں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے
کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پھر نجران کے عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ نصارہ کے سردار کا پوری جماعت کو یہ انتباہ بتایا گیا ہے کہ اگر مباہلہ کیا تو قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب مل کر جمع ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف دعا کریں گے کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں، وہ کہتا ہے کہ جی میں غلطی پر ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں، تو یہ ایک بد دعا کی جاتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنے ان کو لے آؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسنین کریمین کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لائے۔ تو جو پادری تھا بڑا ان کا، اس نے جب یہ چہرے دیکھے کہنے لگا کہ اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو یہ پہاڑ بھی جو ہے نا اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور ان چہروں نے آمین کہہ دیا تو عیسائیت دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لہٰذا یہ کام نہ کرو۔ تو وہ اس کی بات مان گئے، پھر وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ تو اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے قریب آ چکا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ اتر جاتے، یعنی دنیا میں کہیں بھی کوئی عیسائی موجود نہ رہتا۔ تو چونکہ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اس لیے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہود کو دعوت دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ان کی طرح تم بھی مخلص مسلمان بن جاؤ، وہ تو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے، تو تم بھی اسی طرح اللہ والے بن جاؤ۔ اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک یہودیوں کا خفیہ گروہ ہے جنہوں نے یہ سازش کی کہ پہلے اعلانیہ مسلمان ہو جاؤ، کہو کہ جی ہم نے اسلام قبول کر لیا، پھر مرتد ہو جاؤ اور مرتد ہو کر اسلام کی برائی بیان کرو کہ جی دیکھو اسلام کے اندر یہ خامی ہے فلاں ہے، اگر یہ خامی نہ ہوتی تو ہم کیوں چھوڑتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو لوگوں کی امانت تک کھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ یہ بتایا کہ اگر آپ ان کے پاس 1 روپیہ بھی امانت رکھو تو اس کو بھی دبا دے گا، وہ بھی واپس نہیں لوٹائے گا، اور کہتا ہے کہ غیر یہودیوں کا مال لینا کھا لینا یہ تو حلال ہے اور اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ یہودیوں کی اس شرارت کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ تورات میں تحریف کرتے اور حق کو چھپا دیتے ہیں۔ پھر اس میثاق کا ذکر کیا جو اللہ نے تمام نبیوں سے لیا، عالم ارواح میں لیا، کہ اگر ان کی موجودگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ان پر لازم ہوگا، یعنی اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا اور سب نے اقرار کیا کہ اگر وہ ہماری موجودگی میں تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدیراً امت ہیں اور ہم تحقیقی طور پر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو گویا ایک طرح سے وہ سارے کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں جب بلایا اور وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا تو امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی اور سارے انبیاء علیہ السلام آپ کے مقتدی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو حسین بنائے، ہمیں اپنے کلام مجید کی آیات کے نور سے جو ہے منور فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو جو ہے وہ کامیابی والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔